کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہر چیز دنیا داری کی ہوتی ہے، بس وقت نہیں ہے کہ دنیا داری کیسے کیسے بچوں کو ہم سکھا دیتے ہیں، لیکن ہم سکھا رہے ہیں دین داری کو ترجیح دیجیے، دین اول لائی یاد رکھیے، تو پھر دیکھیے کیسی اولاد نکلتی ہے ہماری۔ تیسرا اصول یاد رکھیے، وہ یہ ہے پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے، پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے۔ پھر کہہ رہا ہوں، پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے، پل پل۔ کتنے بار ایسا ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں عورتوں میں سے کچھ عورتیں ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، میں کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں مردوں میں سے کتنے مرد ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میرے کو دعا کرتے ہیں شرم آتی ہے یار، تھوڑی سی دعا دیتے ہو تو اس سے زیادہ شرم آتی، جمتے نہیں اپنے کو دعا دینا۔ تو جزاک اللہ بول تو جزا سمجھ جان، جزاک اللہ بڑے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، وہ کرے، مطلب دعا دینے میں بھی ہم تو شرماتے ہیں، تو اپنے بچے کو کہاں سے دعا دیں گے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک روایت فرمایا باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد ہوتی ہی نہیں ہے، ماں کے تعلق سے نہیں کہا یہ بات، باپ کی دعا، چونکہ باپ وہ کم کرتے ہیں نا۔ پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ جس کی جیتی جاگتی مثال ایگزامپل دیکھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام، کوئی ایسا واقعہ آپ کا نہیں گزرے گا قرآن میں جہاں آپ نے اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا نہیں کی، جنریشنز کے لیے دعا کرتے تھے آپ۔ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہوئی، فوراً دعا کی، اللہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ نے بشارت دی تم کو بیٹا ہونے والا ہے، کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بیٹا بڑا ہو گیا، دعا کرے اللہ اس کی ذریت، اس کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جب آپ نے پل پل اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور دیگر اولادیں اور اپنی نسلوں کے لیے دعا نہیں کی۔ نسلوں کے لیے کتنے دور اندیش باپ تھے، چونکہ ایک نسل کے لیے ان کا جد اعلیٰ، ان کا جو باپ ہوتا ہے وہ پوری نسل کا باپ ہوتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے ان کے نسل میں جو آئیں گا ان کا بیٹا ہے نا، بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، پوتا بھی بیٹا ہوتا ہے، پڑ پوتا بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا پردادا کے لیے، اس کی نسل ہے وہ۔ سب کے لیے دعا، دوسروں کے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کیجیے۔ ہم کہاں کرتے ہیں؟ اپنے لیے دعا ہی نہیں ہوتی ہم سے، تو نسلیں بچے کہاں سے آئیں گے؟ مزاج بنا لیجیے دعا کا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک جیتی جاگتی مثال ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، یاد رکھیے۔ اور یہ تمام انبیاؤں کا، نیک صدیقین، صالحین اور اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے لیے اور دوسروں کے بچوں کے اور نسلوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ مثال دینا ہے تو پہلی مثال دوں آپ کو، پہلی مثال لے لیجیے آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ جب یہ پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ عبداللہ کو جو ہے دین کی سمجھ دے، فقہ فی الدین وعلم التاویل، اور عبداللہ کو تعویل قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ اور ہم جانتے ہیں عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھے، اسی دعا کا نتیجہ تھے۔ تفسیر اس لیے تو ان سے لی جاتی ہے، رسول کی دعا تھی ان کو، اللہ تعویل، اللہ اس کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ خوب بولا اور خوب عمر دیں۔ انس بن مالک ان چند صحابوں میں سے جو سب سے آخری انتقال کر گئے، سب سے لاسٹ انتقال کرنے والے صحابوں میں سے، سمجھ رہے بات؟ اور 100 سال سے زیادہ اپنے عمر پائی۔ دیکھیے آپ انس بن مالک ہیں، ساری دعائیں آپ کو مل گئی، تو اللہ کے رسول نے دعا دی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول بہت دعائیں دیتے تھے۔ آئیے یہ تو مشہور واقعہ تھا، ایک اور واقعہ سنیے۔ شعبۃ الایمان میں ایک واقعہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کے پاس ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی گود میں بٹھایا، ایک بچے تھے ان کو گود میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا نام یوسف رکھا۔ ایک بچے کے پاس آپ گئے، ان کو گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کیا نام رکھا؟ یوسف رکھا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، عطا رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے صائب بن یزید کو دیکھا، ان کے داڑھی کے بعد سفید تھے اور سر کے بال کالے تھے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ داڑھی پوری وائٹ لیکن سر کے بال پورے کالے۔ تو میں نے کہا آپ کے سر کے بال سفید کالے رہ گئے، داڑھی پوری سفید ہو گئی، ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا میں ایک مرتبہ چھوٹا تھا، میرے والد اللہ کے رسول کے پاس لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، بارک اللہ فی، اللہ مطلب جب دعا کے لیے لائے تو آپ نے اس کو دعا دی، اللہ تیرے اولاد نے برکت دے اس بچے۔ تو وہ کہتے جہاں ہاتھ تھا نا، جب برکت کا لفظ ادا کیا تو میرے سر پر تھا، میں انشاءاللہ مرنے تک وہ نہیں ہوں گا اور ان کے مرنے تک ان کے بال کالے ہی رہے، کہ نبی نے دعا برکت کی زندگی میں دی تھی لیکن ہاتھ کہاں رکھا تھا؟ سر پر۔ تو کہا اب نہیں تو وہ پورے بوڑھے ہو گئے لیکن بال کالے رہے ان کے، کیونکہ یہ تو برکت کی دعا تو ان کی پوری زندگی کے لیے تھی لیکن ہاتھ چونکہ سر پہ تھا دیتے وقت
تو کہا میرا ایمان ہے کہ میرے بال کبھی سفید نہیں ہوں، ان کے ہاتھ کبھی سفید نہیں مرنے تک. بارک اللہ فی. تو کہا جب ہاتھ یہاں رکھ کے برکت کی دعا دی تو بال کیسے پھر سفید ہوں گے میرے؟ تو آپ مرنے تک بال کالے ہی تھے آپ کے. تو اللہ کے رسول دیکھیے دعا دے رہے، کسی سر پہ ہاتھ رکھے، کسی گود میں لے کے، کسی کا نام رکھ رہے، کوئی آ رہا ہے تو وہ کرے، کوئی بچے کو کھجور تھنیک جس کو کہتے ہیں کھجور چٹا رہے ہیں کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یاد رکھے سے ملتی. اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، نسلاً ایجپشن ہے، حبشی ہے، دکھنے میں کالے. روایت میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید موٹے ہوٹھ ہے، چپٹے چپٹے گالے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہے، گھنگھرالے والے کرلی ہے جیسے افریقن لوگوں کے ہوتے ہیں، دکھنے میں انتہائی کالے ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرماتے ہیں میں گود میں بیٹھتا تھا، ایک طرف جو ہے حسن بیٹھتے تھے اور ایک طرف میں بیٹھتا تھا. ایکوالٹی دیکھی، ہیومن ایکوالٹی. حسن نبی کی خاندان ہے، نبی کا نواسا ہے، اور ادھر اسامہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو کھیلتے کھیلتے سینے سے لگا لیتے تھے اور سینے سے لگا کر یہ دعا کرتے تھے اور فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، ان پر رحم کر. دعا دے رہے تھے کہ بچوں ایک تو خود کا نواسا ہے تو خیر یہ تو نسل میں آ گیا، لیکن ایک دیکھیے نا وہ کہاں ہے آپ کا کوئی رشتہ دار، دعا دے رہے ہیں نا، دعا دے رہے ہیں نا. تو یہ دعا ہوتی ہے. سب کو دیجیے، بچوں کو دیجیے، اپنے دیجیے، دوسرے پل پل دعائیں دیجیے، اور خاص طور سے ماں اور باپ دونوں اس کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو پل پل دعا دیجیے، بس اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے، ایک دعا ہے، اللہ فرماتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. میں تیری طرف رجوع کیا ہوں اور میں فرمانبردار مسلمان ہوں. مجھے نیک کر دے، شکر ادا کرتا ہوں اپنی نعمتوں کا، اپنے والدین کو جو نعمتیں دی اللہ تو نے، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری ذریت کو نیک بنا دے، اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور مسلمان ہوں. پل پل دعائیں کرے، اپنے بچوں کے لیے معمول بنا لیجیے. تھرڈ رول